استادوں کی نقدری، علم کی نقدری تو علیحدہ ہے، رزق کی بھی اس وقت نقدری کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو بزرگان موجود ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے اگر رات کو کچھ چاول کچھ چیز بچی ہوتی تھی نا، صبح منصوبہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ پہلے اس کو استعمال میں لانا ہے، پھر کوئی اور کام کرنا ہے۔ مثلاً تھوڑا سا کوئی چاول بچ گئے ہیں تو یہ نہیں ہوتا تھا پہلے کوئی نئی چیز لینی ہے، بلکہ یہی بزرگان چاہے خواتین ہوتی تھیں یا بڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا رزق کی قدر کریں، وہ بچا ہوا ہے نا وہ ضائع نہ ہو، اس کے ساتھ لسی کو ایڈ کر لیں، دہی کے ساتھ ملا کر اسے کھا لیں، حتیٰ کہ رات کی باسی روٹی بھی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ استعمال کرتے تھے، تو پھر اس کی برکات ہوتی تھیں۔ کتنی برکت ہے، جب ناقدری کریں گے تو پھر آج آپ کے سامنے صورتحال ہے، گھنٹوں کھڑے ہو کر بھی ایک آٹے کا تھیلا نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب غیر منصفانہ چیزوں کا استعمال ہوگا تو پھر اس کی قیمت کسی نہ کسی کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھ لیں شادی کا فنکشن ہے، بعد میں تجزیہ کر کے دیکھیے گا کتنا بے دریغ سالن بچا ہوتا ہے اور کتنی کثیر تعداد روٹیوں کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ رزق ہے، اس کی قدر کریں۔ ہمارے ہاں تو یہی اب بس تصور پیدا ہو گیا نا، سی جھوٹ فروت کون کھاوے، کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ورنہ دیکھیں کہ کسی مومن کا جھوٹا کھائیں گے خدا نے اس کے اندر بھی شفا رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ دین کا ہو، لوگوں کا ہو، رزق کا ہو، کسی چیز کا ہو، جب تک احترام رہے گا۔ اچھا میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی تذکر کیا کریں، اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو متوجہ کیا کریں کہ جو خدا نے رزق دیا ہے نا، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اس کی قدر نہیں کریں گے برکت آپ سے چلی جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے جو واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پر خصوصی غور فرمائیے گا کہ سید الشہداء علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا، آقا علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا اس ٹکڑے کو اٹھا لو۔ اب غلام ساتھ ہے، مولا بھی ساتھ ہے، گھر پہنچے تو امام نے غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ وہ جو رستے سے روٹی کا ٹکڑا ہم نے اٹھایا تھا وہ کدھر کیا ہے؟ تو غلام کہنے لگا مولا وہ تو میں نے صاف کر کے کھا لیا۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمارے جد امجد کا فرمان ہے کہ اگر رزق کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہو بندہ اس کی عزت کرے، اسے بے حرمتی نہ ہونے دے کہ پاؤں کے نیچے گندگی میں وہ رزق کا ٹکڑا چلا جائے، اس رزق کے ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے گا، اس کے پیٹ میں جائے گا وہ روٹی کا ٹکڑا، ہضم ہونے سے پہلے اگر اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا وہ تو میں نے صاف کر کے کھا لیا ہے۔ تو اب مولا نے فرمایا جا تو راہ خدا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب صاحب نے سبحان اللہ کہا، کسی نے پوچھا ہوگا مولا یہ تو فرمائیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا اور آپ نے ایک بندے کو آزاد کر دیا، تو یہی مولا فرما سکتے ہیں نا، کیونکہ روزہ ہے میرا، روزے کی حالت میں ڈائریکٹ بات کریں گے، اگر وہ نہ ہوئی تو روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ ہم مفہوماً اسی طرح عرض کر سکتے ہیں کہ مولا یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے رزق کا احترام کیا ہے، جو رزق کا احترام کرتا ہے وہ خدا کو بھی پیارا لگتا ہے، ہمارے محمد کو بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اگر دوسرا رخ کہوں تو وہ بھی مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جو رزق کا احترام نہیں کرتا اس چیز کو نہ خدا پسند کرتا ہے نہ آل محمد پسند کرتے ہیں۔ لہذا آپ کے سامنے کبھی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر چلے جائیں، اچھی خاصی استعمال کے قابل چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ نعمتوں کا بے دریغ استعمال ناجائز استعمال کریں گے تو پھر اس کا اسباب غربت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جلدی اس گھر اس ماحول پر غربت آتی ہے جب نعمتوں کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اب آپ خود غور فرمائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام جیسی شخصیت فرما رہی ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو اور وہ اسے صاف کر کے کھا لے گا تو خدا اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ تو اب ہم اپنے راؤنڈ اباؤٹ ارد گرد ماحول کو دیکھیں، کتنی اچھی خاصی قابل استعمال نعمتیں ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے ان کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی ایک نہ ایک دن، اور ایک نہ ایک دن آج کل جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے نقشہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بحق سید الشہداء ہماری ملت اور ہمارے ملک و قوم کو دنیا آخرت کی غربت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔